اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 سنہری اصول عطا فرمائے. فرمایا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے اندر آسائشیں آئیں، تمہاری زندگی کے اندر خوشیاں آئے، تو پھر ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر لو. صلو تنجحو، فرمایا کہ تم نماز ادا کرو نجات پا جاؤ گے. اگر کوئی شخص فلاح چاہتا ہے، اگر کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے، فرمایا کہ وہ نماز پڑھے. نماز کامیابی کی ضمانت ہے. وَزَكُّوا تُفْلِحُوا، اور اگر تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو تو تمہیں کامیابی مل جائے گی، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَصُومُوا تَصِحُّوا، اور اگر تم روزے رکھو گے تو یہ روزے تمہیں صحت اور تندرستی عطا کریں گے. ہمارے ہاں بعض ذہنوں میں یہ خیال ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری صحت کمزور ہو جائے گی، ہم لاغر ہو جائیں گے اور اس کمزوری کو بعد ازاں ہم پورا نہیں کر سکتے. حاضرین محترم، یہ آپ کی بھول ہے. مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب تم روزے رکھو گے تو اس روزے سے تمہیں صحت ملے گی، تم تندرست ہوگے. گویا اگر کوئی شخص صحت چاہتا ہے، تندرستی چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو معدے کی یا جسمانی کوئی بھی اگر کمزوری ہے، کوئی بھی اس کو پریشانی ہے جسم کے لحاظ سے، تو وہ روزے رکھے. حضور نے فرمایا کہ یہ روزہ اس کو صحت عطا کرے گا، اس کو تندرست کر دے گا. اور آخری بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَسَافِرُوا تَغْنَمُوا، اور سفر کرو غنی ہو جاؤ گے. یعنی سفر کرنے سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے اللہ پاک تمہیں غنی کر دے گا، تمہارے پاس مال کی فراوانی ہو جائے گی. تو یہ 4 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہری اصول عطا کیے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان 4 باتوں پر عمل کریں. یعنی ہم نماز بھی پڑھیں تاکہ ہمیں نجات مل جائے، ہم زکوٰۃ بھی دیں تاکہ ہمیں فلاح مل جائے، ہم روزے رکھیں تاکہ ہماری صحت اچھی ہو جائے، اور ہم سفر کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں تاکہ ہم غنی ہو جائیں. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن اللہ کے حضور قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اللہ کے حضور سفارش کریں گے. روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ میری وجہ سے سارا دن بھوکا پیاسا رہا، میری وجہ سے اس نے سارا دن کچھ نہ کھایا پیا، شہوت کے قریب نہ گیا. باری تعالیٰ آج میں تیرے حضور اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی شفاعت کرتا ہوں، باری تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس کو جنت عطا فرما. اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے اس کو ساری رات جگائے رکھا، رات کو نماز تراویح کی صورت میں یہ قرآن سنتا رہا یا قرآن سناتا رہا، اور یہ قرآن کی وجہ سے، میری وجہ سے باری تعالیٰ ساری رات جاگا. آج میں اس کے لیے تیرے حضور سفارش کرتا ہوں، شفاعت کرتا ہوں، باری تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کو معاف فرما دے، اور اس کو جہنم سے آزاد کر دے اور اس کو جنت عطا فرما. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزے کی شفاعت کو بھی اللہ قبول فرمائے گا اور قرآن کی شفاعت کو بھی اللہ قبول فرمائے گا. گویا روزے اور قرآن کی سفارش اور شفاعت کی وجہ سے اللہ پاک اس بندے کو جہنم سے آزاد فرما دے گا اور اس کو جنت عطا فرما دے گا.